ناظرین السلام علیکم. ہم ہماری سیریز میں لگاتار بات کر رہے ہیں معصومین کی والدہ گرامی کے بارے میں، اور آج ہم بات کریں گے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں. ہم نے اب تک بی بی فاطمہ بنت اسد کی زندگی کے بارے میں جانا، ہم نے بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے بارے میں جانا. آج ہم جن ماں بیٹی کا ذکر کرنے والے ہیں، اگر بی بی خدیجہ ایک معصوم کی ماں ہے تو ان کی بیٹی بھی معصوموں کی ماں ہے، اور آج ہم انہی ماں اور بیٹی کا انشاءاللہ ذکر کریں گے، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. تو چلیے شروعات کرتے ہیں، اور ایک بار پھر ہماری رہنمائی کر رہی ہیں ذاکرہ تفسیر رضوی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپا، آج ہم بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں آپ سے کچھ جاننا چاہیں گے. کہیں تھوڑا بہت بٹس اینڈ پارٹس میں ہم نے ان کے بارے میں سنا ہے، لیکن ایک ڈیٹیلڈ ان کے بارے میں جانکاری ہم نہیں رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو ناظرین ہمارے جیسے ہیں ان کے لیے بھی یہ شو ہیلپ فل ثابت ہوگا. تو سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ولادت کب اور کہاں ہوئی، اور وہ کس خاندان سے تعلق رکھتی تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر مناصر ومعین. جناب خدیجہ بنت خویلد، ان کا حسب و نسب بھی اگر ہم دیکھیں تو قریش سے جا کر ملتا ہے، اور نبی کے اجداد کے سلسلے سے جا کر ان کے اجداد کا سلسلہ میچ ہوتا ہے، مل جاتا ہے جا کر. یہ وہ خاتون ہے کہ جن کے لیے اگر ہم ولادت کی ڈیٹ دیکھنا چاہیں تو ڈیٹ نہیں ملتی ہے، لیکن اگر ہم ہجری اور سن دیکھنا چاہیں تو اس میں بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے، اس لیے کہ ان کی ایج پر ہی تھوڑی سی بحث ہے. ٹھیک، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ کا عقد نبی کریم کی ذات گرامی سے ہوا ہے، اس وقت ان کی عمر مبارک 40 سال تھی، جبکہ نبی کریم 25 سال کے. اب بہت زیادہ ریسرچ کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ ایسا نہیں ہے. جناب خدیجۃ الکبریٰ بھی اس وقت 25 ایئرس یا پھر 28 ایئرس، اس سے زیادہ، یا ایک مقام پہ 23 ایئرس بھی لکھا ہوا ہے. تو اس اعتبار سے سال اور سن اور ہجری میں بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے. اب اگر ہم یہ لیں کہ ان کی عمر مبارک 40 سال تھی عقد کے موقع پر، تو عام الفیل کے 15 سال پہلے لیا جائے گا کہ یہ عام الفیل کے 15 سال پہلے پیدا ہوئی، اس لیے کہ نبی کریم سے 15 سال بڑی ہیں، اور نبی کریم ایک عام الفیل کو پیدا ہوا ہے. درست ہے. لیکن اگر یہ لیا جاتا ہے کہ نہیں، ان کی عمر بھی 25 سال ہے، تو عام الفیل جیسے نبی کی ولادت ویسے ان کی ولادت. 28 سال اگر ہم لیں تو عام الفیل سے 3 سال پہلے. 23 سال اگر ہم لیتے ہیں تو پھر عام الفیل کے 2 سال کے بعد ان کی ولادت ہے. تو اس میں تھوڑی سی تاریخ میں بحث ہے، لیکن زیادہ تر اکثر جو علماء اہل تشیع ہیں انہوں نے ان کی عمر مبارک 28 سال ایکسیپٹ کر لی ہے، قبول کر لی ہے معتبر طریقے سے کہ 28 سال کی تھیں. اکثر اس پر اتفاق کرتے ہیں، لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ولادت عام الفیل کے 2 سال پہلے ہوئی ہے. جی، اور مکے کی سرزمین پر ہوئی ہے. وہیں پر ان کے بابا جو تھے وہ تاجر تھے، اور ان کے بابا کے جانے کے بعد انہوں نے اپنے بابا کی پوری تجارت کو سنبھالا تھا، جس کی وجہ سے ان کے پاس کافی مال تھا دنیا کا، اور کافی شہرت بھی انہوں نے حاصل کی تھی. تو کیا چیز کا بزنس تھا ان کے بابا کا، اور وہ کس چیز کا بزنس کرتی بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ دیکھیں، سب سے پہلے ان کی عدالت تجارت میں ایسی تھی، عدالت اور تقویٰ، کہ ان کی ایمانداری اور عدالت کی وجہ سے بڑے بڑے رئیس ان کے ساتھ تجارت کرنا پسند کرتے تھے، اور ان کو طاہرہ کا لقب بھی دے دیا تھا سارے لوگوں نے. ان کی تجارت کے سلسلے سے کہا جاتا ہے کہ مدینے کی سرزمین پر جو چیزیں ہوتی تھیں، جیسے مثال کے طور پہ کپڑے، اناج اور کھجور، یہ 3 چیزیں زیادہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے. یہ سب جاتا تھا شام کی سرزمین پر، افریقہ کی سرزمین پر، طائف کی سرزمین پر، اور روم کی سرزمین پر. ان کی تجارت کے سارے مال جاتے تھے وہاں، اور پھر وہاں وہ بیچتی تھی، یعنی بیچا جاتا تھا. اس کے علاوہ پھر وہاں کی چیزیں یہاں لائی جاتی تھی مکے میں، وہاں کی چیزوں کو یہاں فروخت کیا جاتا تھا، یہاں کی چیزوں کو وہاں، یعنی ایکسپورٹ امپورٹ آپ سمجھ سکتی ہیں اس طرح سے. دوسرا جو ان کا بزنس تھا، وہ آپ آسانی سے اگر سمجھیں ہمارے ویورز تو اس کو ہم شیئر مارکیٹ کہہ سکتے ہیں. کہ یہ لوگوں کو اماؤنٹ دیتی تھی لوگوں کو،
اور بزنس کرنے کے لیے، اور اس بزنس سے جو ان کا اماؤنٹ دیا ہوا ہے، اس بزنس سے جو بھی ان کو پروفٹ ہوتا تھا، جو ان کو نفع حاصل ہوتا تھا، اس نفع میں سے ان کا بھی کچھ حصہ ہوتا تھا، وہاں سے ان کو بھی آتا تھا۔ یہ 2 کام تھے ان کے جو بڑے عروج پر تھے، اور جس طرح سے ان کی تجارت چل رہی تھی پورے مکے میں کسی کی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پورے مکے کی سرزمین پر کوئی ایک ایسا رئیس نہیں تھا جو ان کا قرض دار نہ ہو، جو ان کا مقروض نہ ہو۔ ہر ایک رئیس نے ان سے قرض لیا ہوا تھا، سب ان کے مقروض تھے، اور بہت سارے لوگوں نے ان سے پیسے حاصل کر کے ان بزنس کیے ہوئے تھے۔ اتنا ہی نہیں، نبی کریم سے شادی ہونے کے پہلے کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ نہ صرف یہ کہ بہت مالدار تھی، ملکۃ العرب کا خطاب ملا تھا، بلکہ یہ نہ جانے کتنے یتیموں کو پالتی تھیں، نہ جانے کتنی غریب لڑکیوں کے جہیز کا انتظام کرتی تھی، کتنے لوگوں کی انہوں نے شادی کروا دی، کتنے مسکینوں کو انہوں نے کھلایا۔ اور یتیموں کو پالنے کی وجہ سے بہت سارے یتیم ان کو ماں کہہ کے پکارتے تھے، کیونکہ یہ پال رہی تھی ان کو۔ اسی وجہ سے ان کا ایک لقب ام الیتامہ ہے، یتیموں کی ماں، جیسے ام المؤمنین لقب ہے، ویسے ایک لقب ہے ان کا ام الیتامہ، دوسرا ان کا لقب ہے ام المساکین، یعنی مسکینوں کی ماں، یتیموں کی ماں۔ اور اس کے علاوہ ان کو طاہرہ، مبارکہ، صدیقہ، سیدت نساء القریش، یعنی قریش کی عورتوں کی سردار، اور زکیہ، اس طرح کے لقب سے ان کو نوازا گیا۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ملتا ہے کہ دین اسلام کے شروعاتی دنوں میں وہ سب سے پہلی خاتون تھیں جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا تھا۔ تو جیسے کہ ہم ہر شہزادی کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں، تو بی بی خدیجہ کس دین پر تھیں ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے؟ دیکھیں، بڑی دلچسپ بات، علماء سے جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں، اور دلچسپ بات کہتے ہیں کہ ایمان لانے کی بات وہاں پہ کی جاتی ہے جن کے پاس ایمان نہ ہو۔ جی ٹھیک، یہ تو پہلے ہی با ایمان ہے، بے شک۔ ان کے ایمان کی بلندیوں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ پہلے ہی موحد ہیں، پہلے ہی توحید کے ماننے والے ہیں۔ ایمان لانا وہاں پہ اچھا لگتا ہے کہنا کہ جب کوئی بے ایمان ہو اور ایمان کو قبول کرے، یہ بے ایمان نہیں ہے، یہ پہلے ہی با ایمان ہے۔ ہاں، قبول کرنا، بیعت کرنا ایک اچھا سوال ہوگا کہ ہاں انہوں نے نبی کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے۔ تو یہ اگر ہم اس طرح سے اس سوال کو کریں نا کہ نبی کے ہاتھوں پہ بیعت کیسے کی، نبی کس طرح سے نبی کے سامنے ایمان کا اظہار کیا، تو شاید کہنا صحیح ہوگا۔ لیکن ایمان لائیں، با ایمان ہے، ان کو ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دلیل کے طور پر آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں کہ جس وقت انہوں نے نبی کریم کو اپنے تجارت کے لیے بھیجا تھا، شادی سے پہلے جب پہلا سفر انہوں نے کیا تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے، جس وقت نبی کریم کی عمر مبارک 24 سال کی تھی، اس موقع پر اپنے خادم میسرہ سے کہا تھا، میسرہ، یہ جو تمہارے ساتھ جا رہا ہے نا، امانت داری میں مشہور ہے، لہٰذا یہ میرا مال فائدے میں بیچے تب بھی بیچ دینا، نقصان میں بیچے تب بھی بیچ دینا، یعنی سوال و جواب ان سے نہیں کرنا۔ ان کی اطاعت کا حکم دے رہی ہیں۔ کب دے رہی ہیں ان کی اطاعت کا حکم؟ جب ابھی قرآن نہیں آیا ہے، قرآن نے ابھی نبی کی اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے۔ جناب خدیجہ کے ایمان کی شان یہ ہے کہ قرآن کے آنے سے پہلے قرآن پر عمل کر رہی ہیں۔ قرآن نے بعد میں کہا کہ نبی کی اطاعت کرو، جناب خدیجہ پہلے اطاعت کر کے بتا رہی ہیں کہ میرے ایمان پر کبھی کوئی شک نہ کرنا کہ میں نبی کی اطاعت گزار ہوں، اور میں حکم دے رہی ہوں کہ فائدے میں بیچیں تو بیچ دینا، نقصان میں بیچیں تب بھی بیچ دینا، ان سے کسی طرح کا کوئی سوال نہ کرنا۔ یہ ان کے ایمان کی بلندی ہے۔ بے شک، بہت خوب۔ آپ جیسے کہ آپ نے اس بات کا ذکر کیا ہی ہے، تو اب بتا دیجئے کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی اور رسول اللہ کی شادی کن حالات میں ہوئی اور کس نے کروائی؟ یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک چلن ہے، یا یوں کہہ دیا جائے قانون ہے کہ رشتہ صرف لڑکے کی طرف سے لڑکی کے گھر میں جائے گا، اس کے بالکل برخلاف کام ہوا۔ ہاں، بالکل الگ سا ہے۔ کیسے؟
جب جناب نبی کریم جا رہے تھے ان کی طرف سے تجارت کے لیے، میسرہ کو کہا تھا کہ میسرہ جا رہے ہو، جو کچھ بھی یہ کریں سب آ کر مجھے بتانا. اور اس سے پہلے شاید اسی ون پر یہ ساری داستان ہم آپ کو بتا چکے ہیں، ثنا کے ساتھ ہو چکا ہے تو ہم زیادہ ذکر نہیں کرتے اس کو. ٹھیک ہے، میسرہ کو یہ حکم دیا گیا کہ جو کچھ بھی دیکھنا سب آ کر مجھے بتا دینا. میسرہ نے واپس آنے کے بعد جو کچھ بھی دیکھا تھا، جو معجزات دیکھے تھے، وہ سب کچھ جناب خدیجۃ الکبریٰ سے آ کر بیان کیے. اس میں جناب حبیب خدا کی ایمانداری، ان کی صداقت اور ان کی توحید پرستی جب انہوں نے بیان کی کہ یہ تو کسی اور خدا کو مانتے ہیں، یہ مکے والے جس خدا کے ماننے والے ہیں یہ ان کا خدا ویسا نہیں ہے، ان کی نماز پڑھنے کا طریقہ بھی الگ ہے، ان کی عبادت کرنے کا طریقہ بھی الگ ہے، ان کے مانگنے کا انداز بھی جدا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ان کا خدا ہی کچھ الگ ہے، جدا ہے. تو ان کی توحید کو، ان کی صداقت اور امانت داری کو جب میسرہ کی زبان مبارک سے سنا تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ نے، اس موقع پر یہ طے کیا کہ ہاں یہی وہ صادق و امین ہے کہ جو میرا شوہر بنے گا. زمانے نے بہت کچھ کہا کہ پہلے سے شادی شدہ تھیں اور پہلے ان کی بیٹیاں بھی ہو چکی ہیں، لیکن ایسا کوئی تاریخ میں سراغ نہیں ملتا جہاں پہ ان کی شادی کو ہم کہہ دیں کہ پہلے سے ہو چکی تھی یا بیٹیاں پہلے سے تھیں. چونکہ یتیموں کو پالتی تھی، یتیم ماں کہتے تھے، اپنی بہن کی بچیوں کو پالا تھا وہ ماں کہتی تھی، لہٰذا لوگوں کو لگتا تھا شاید ان کی شادی ہو گئی ہے. کوئی ایسا شریف نہیں تھا، کوئی ایسا رئیس نہیں تھا جنہوں نے ان کے گھر میں رشتہ نہ بھیجا ہو، لیکن انہوں نے سب کو منع کیا. گویا ایسا لگتا تھا منع کرنے پر کہ یہ خود کسی کا انتظار کر رہی ہیں، کسی صادق اور امین کا ان کو انتظار ہے. اور جب وہ انتظار ختم ہوا، میسرہ کی زبان سے سب کچھ سن لیا، تو اس موقع پر اپنی سہیلی نفیسہ سے انہوں نے رشتہ بھیجا. اچھا، جب رشتہ جناب ابو طالب تک گیا اور بات جناب حبیب خدا تک گئی تو پھر یہ بات ہوئی کہ مہر کیسے دوں گا، میرے پاس تو مہر دینے کے لیے بھی رقم نہیں ہے. جب یہ بات جناب خدیجۃ الکبریٰ کو پتہ چلی کہ مہر کا مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے، مہر بھی میں دوں گی اپنی جانب سے، یعنی میں تمہیں مال دے رہی ہوں اور پھر اس مال کو تم میرا مہر قرار دینا. تاریخ نے لکھا کہ 12.5 ورقہ، یہ جو سونے کی شیٹ جسے ہم کہتے ہیں، وہ انہوں نے دیا تھا. اور پھر نبی کریم نے اس کو جو ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مہر قرار دیا تھا، جو تقریباً 500 درہم بنتا ہے. اور یہی 500 درہم مہر جناب فاطمہ زہرا کا بھی تھا، جو مولا کائنات نے اپنی زرا کو بیچ کر دیا تھا. پھر عقد ہوا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے جو وکیل تھے، خطبہ پڑھنے والے، عقد پڑھنے والے تھے، وہ جناب ابو طالب تھے. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جناب ابو طالب محمد مصطفیٰ کی طرف سے تھے، اور ورقہ ابن نوفل جو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے کزن یا چچا کا رشتہ جو بھی تھا ان کی طرف سے انہوں نے خطبہ پڑھا تھا اور عقد ہوا اس طرح سے. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے ہی دونوں طرف سے خطبہ پڑھا تھا اور دونوں طرف سے عقد بھی جناب ابو طالب نے پڑھا تھا. مگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جناب ابو طالب نبی کریم کی طرف سے تھے اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے ورقہ ابن نوفل جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے پڑھا تھا یہ عقد. تو اس طرح سے یہ عقد ہوا دونوں کا، اور مبارک عقد تھا. اور عقد کے بعد پھر کہتے ولیمہ بھی ہوا تھا. ولیمے کا بھی انتظام جناب ابو طالب نے کیا تھا. جناب ابو طالب کی طرف سے محمد مصطفیٰ کا ولیمہ ہوا، سارے عرب نے کھایا، یا یوں کہہ دیجیے سارے مکے والوں نے کھایا تھا، اور سارے کے سارے لوگ شامل ہوئے تھے. عالی شان شادی ہوئی تھی جناب رسول اللہ کی. اپا یہ بتائیے کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک لوتی اولاد ملتی ہیں، کیا ان کی دیگر اولادیں بھی تھیں شہزادی کے علاوہ؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے 2 بیٹے ہوئے تھے خدیجۃ الکبریٰ کو، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا. جناب عبداللہ اور جناب قاسم، یہ 2 بیٹے تھے اور دونوں کا ہی انتقال ہو گیا تھا. جس وقت نبی کریم کو ابتر کا طعنہ دیا گیا تھا اور نبی کریم اداس بھی ہوئے تھے، رنجیدہ بھی ہوئے تھے، اللہ نے سورہ کوثر کے ذریعے سے جناب فاطمہ کی بشارت بھی دی تھی. تو وہ ایک ہی بیٹی کا ذکر ملتا ہے، تذکرہ صرف ایک ہی بیٹی کا ملتا ہے. 2 بیٹے جو دنیا میں آئے تو تھے لیکن چلے گئے تھے. بعد میں صرف ایک ہی بیٹی ہے جس کو پروردگار عالم نے کوثر کہا، اور کوثر کہہ کے بشارت دینے کے بعد کہا کہ آپ نہیں،
آپ کے دشمن ابتر ہوں گے. اور آپ دیکھیں اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ زہرا ذات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کوثر ہیں، کثیر اولاد والی ہیں، تو دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ ان کی اولاد نہ ہو. اور جنہوں نے تانا دیا تھا ان کی کوئی اولاد موجود نہیں ہے، نام و نشان بھی باقی نہیں، وہ ابتر ہو گئے. لہٰذا صرف ایک ہی بیٹی کا تذکرہ ملتا ہے. کچھ لوگوں نے لکھا ہے تاریخ میں کہ اور بیٹیاں تھیں، تو جیسا میں نے آپ کے خدمت میں پہلے ہی عرض کیا کہ ان کی بہن کی بیٹیاں تھیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی، جنہوں نے ان کی کفالت، ہاں ان کی کفالت کی تھی. اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی ان کی بیٹیاں تھیں. ٹھیک ہے، اگر اس کو ایسے ثابت کرنا ہے دلیل کے طور پر، تو اللہ نے جس وقت آیت نازل کی، سارے لوگ نبی کریم کو بھی بابا کہتے تھے نا، کیونکہ نبی بھی یتیموں کو پالتے تھے. جتنے یتیموں کو پالا، ہر یتیم آ کے بابا 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 بابا. اللہ نے آیت نازل کی، نبی تم میں سے کسی کا بابا نہیں ہے، جس کو بھی خطاب کرنا ہے رسول اللہ کہہ کے خطاب کرے گا. ہر کسی کو حکم دیا گیا قرآن میں. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم گھر پر آئے. جب گھر آئے تو شہزادی کونین نے کہا یا رسول اللہ السلام علیکم. نبی کریم مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں آج آپ کو کیا ہو گیا، آج اپنے بابا کو آپ رسول اللہ کہہ رہی ہیں. کہا بابا میں نے سنا ہے کہ آیت آ گئی ہے کہ آپ کو اب کوئی بابا نہیں کہے گا، سب نبی کہیں گے، سب رسول کہیں گے. اس وقت نبی کریم نے اپنی بیٹی سے فرمایا تھا یہ آیت سب کے لیے ہے مگر آپ کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی اور اولاد ہوتی تو نبی فرماتے کہ یہ آیت سب کے لیے ہے مگر میرے بچوں کے لیے نہیں ہے، میری اولاد کے لیے نہیں ہے. مگر نبی کا یہ فرمانا کہ سب کے لیے ہے مگر آپ کے لیے نہیں ہے، اس کا معنی کہ وہ ایک تنہا اکلوتی بیٹی ہیں. جی آپا یہ بتائیں کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے جس وقت نزدیک آیا وقت پریگننسی جو تھی ان کی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ان کے شکم میں تھیں، تو جب نزدیک آیا وقت ان کی ولادت کا تو اس وقت کے کیسے حالات تھے بی بی خدیجہ کی زندگی میں؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ کو پوری طرح سے مکے کی عورتوں نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، یہ کہہ کر کہ اس نے ملیکہ ہو کر بھی ایک غریب انسان سے شادی کر لی ہے. کوئی ان کے حالات کو دیکھنے کے لیے نہیں آ رہا تھا، تنہا اکیلی خاتون تھی. لیکن اللہ کا نظام ایسا تھا کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب فاطمہ شکم میں ہی جب تنہائی میں اپنی ماں کو دیکھتی تھی تو باتیں کرتی تھی، ان کو دلاسے دیا کرتی تھی، ان کو تسلی دیا کرتی تھی کہ اے مادر گرامی آپ غم نہ کریں کہ آپ کی بیٹی آپ کے درد میں آپ کی ساتھی ہے. اس طرح کی باتیں جناب فاطمہ زہرا نے ان سے کی ہیں. اور خداوند کریم کا ایک نظام یہ بھی تھا کہ جب اللہ نے دیکھا کہ پوری طرح سے خواتین نے بائیکاٹ کر دیا، اور سب جانتے ہیں کہ ولادت کا جو موقع ہوتا ہے ایک خاتون کے لیے تو خاتون کی ضرورت پڑتی ہے نا، ایک عورت کو عورت کی ضرورت ہے ولادت کے وقت میں، مرد کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے وہاں پر. مگر جناب خدیجۃ الکبریٰ تنہا تھی، اکیلی تھی، کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہ تھا. اللہ نے نظام بنایا، آسمان سے خواتین آئیں جس میں جناب مریم کا نام آتا ہے، جناب سارہ کا نام آتا ہے، جناب حوا کا نام آتا ہے. اور ان خواتین نے آ کر ان کی خدمت کی تھی، ان کی تیمارداری کی تھی. اور جناب فاطمۃ الزہرا کی ولادت کے موقع پر ان کی خدمت کے لیے حوران جنت کو بھی بھیجا گیا تھا، جنت کے میوہ جات کو بھیجا گیا تھا، جنت کی نہروں سے ان کے لیے شربت آئے تھے. پروردگار عالم بتانا چاہ رہا ہے کہ جب میرے کسی نیک اور مؤمن بندے کا دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو پھر میں اللہ عادل اس کا ساتھ دیتا ہوں. اور اس طرح سے خدا نے نظام قائم کیا ہے کہ کبھی اپنی تنہائی سے گھبرانا نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے انشاءاللہ آمین. تو ہمیں اس طرح سے سنا ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے بہت ہی کم عرصہ اپنی والدہ کے ساتھ گزارا، تو انہوں نے کتنا وقت گزارا بی بی خدیجہ کے ساتھ، اور وہ کیا حالات تھے جب بی بی خدیجہ کن حالات میں ان کی وفات ہوئی؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جناب شہزادی کونین کی ولادت کون سی ہجری میں ہوئی، کون سے سن میں ہوئی؟ 5 بعثت میں. 5 بعثت میں ان کی ولادت ہے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات 10 بعثت، یعنی تقریباً 4.5-5 سال کا عرصہ ہوتا ہے جب یہ ماں اور بیٹی ایک ساتھ زندگی گزار رہے تھے. اس میں بھی 3 سال شیب ابی طالب دیکھا ہے انہوں نے، سختیاں، مصائب، مشکلات،
اپنا ایک ایک مال دین پر خرچ کرنے کے بعد شیب ابی طالب کی مشکلات اٹھاتی رہیں اپنی بچی کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، لیکن اتنی عزیز تھیں نبی کریم کو کہ دنیا سے جب یہ چلی گئی ہیں، جب یہ رخصت ہو گئی ہیں، نبی کریم ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کر پائے۔ لوگوں نے تانا بھی دیا کہ کب تک آپ اسے یاد کرتے رہیں گے، تو نبی فرماتے تھے کیوں نہ یاد کروں۔ اس وقت انہوں نے میری گواہی دی، میری رسالت کی گواہی دی، جب پوری دنیا میری تکذیب کر رہی تھی، مجھے جھٹلا رہی تھی، خدیجہ میرے ساتھ کھڑی تھی۔ جب دنیا نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، خدیجہ نے مجھے چین و سکون دیا تھا۔ جب میں اپنے آپ کو تنہا پا رہا تھا، مالی اعتبار سے جب میں کمزور کر دیا گیا، تو خدیجہ نے اپنے مال کے ذریعے سے مجھے تقویت بخشی، مجھے طاقت بخشی۔ اور سورہ ضحیٰ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے قصیدے پڑھے کہ جب عین محمد، جب ہم نے تمہیں فقر میں دیکھا تو کیا ہم نے تمہیں غنی نہیں بنا دیا۔ یہ آیت جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شان میں ہے۔ اور اس طرح سے ساتھ دیا تھا کہ جس سال جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ دنیا سے گئے، ایک ہی سال تھا، ایک ہی سال میں دونوں ہستیاں ساتھ دینے والی دنیا سے چلی گئیں۔ نبی کریم نے اس سال کو کیا نام دیا؟ عام الحزن، غم کا سال۔ یہ میرے لیے غم کا سال ہے، کیونکہ ایسی ساتھ نبھانے والی ہستیاں دنیا سے چلی گئیں۔ آپ یقین کریں، روایات جب پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھلے آنکھوں سے آنسو نہ آئے مگر دل روتا ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ اپنی معصوم بچی کو اپنے سرہانے بٹھاتی ہیں، بٹھا کے کہتی ہیں، آخری لمحات ہے، بٹھا کے کہتی ہیں میرے لال، بابا سے کہیے کہ حجرے سے تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیں، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ نبی کریم باہر نکلے، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے فرماتی ہیں میری لخت جگر، میں چاہتی ہوں کہ جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو اپنے بابا سے کہنا کہ وہ کفن کے لیے پریشان نہ ہو، وہ اپنے پیرہن کو میرا کفن بنا دیں، اور اپنے پیرہن کو میرا کفن بنا کے مجھے دفن کر دیں۔ یعنی اپنے شوہر کا ایسا خیال ہے، ان کی غربت کا، ان کی تنگ دستی کا، کہ کفن کے لیے بھی پریشان نہیں کرنا چاہتی ہیں۔ وصیت کر رہی ہیں کہ اپنے بابا سے کہنا کہ خدیجہ نے کہا ہے کہ میرے کفن کے لیے پریشان نہ ہونا، اپنے آپ کو اذیت نہ دینا، اگر کفن مہیا نہ کر سکیں تو یا نبی اللہ اپنے پیرہن کو، اپنی چادر کو میرا کفن بنا دینا۔ یہ کردار جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ہے، جس کو دنیا سمجھ نہیں سکتی، جس کو اگر آج کے دور میں ہم جیسی خواتین، ہم جیسی عورتیں، لڑکیاں سمجھ لیں تو کبھی کسی جوڑے میں، کسی زن و شوہر میں کبھی جدائی نہیں آ سکے گی۔ کہاں ملکۃ العرب تھی اور کہاں اب یہ وصیت کرنی پڑ رہی ہے کہ کفن کے لیے بھی پریشان نہ ہونا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسی غربت رہی ہوگی، اور کس طرح سے نبی کا ساتھ دیتے ہوئے انہوں نے اپنے سارے مال کو نبی پہ خرچ کر دیا۔ اداس جب نبی آتے تھے گھر تو جناب خدیجۃ الکبریٰ خزانے کا ڈھیر لگا کے کہتی تھی ایک بار مسکرا دیں آپ، اور یہ خزانے کا ڈھیر لے جا کے غریبوں کو دے دیں۔ میں جانتی ہوں کہ کیونکہ آپ کی امت بھوکی ہے اس لیے آپ اداس ہیں، آپ لے جائیں یہ خزانہ، انہیں کھانا کھلا دیں مگر ایک بار مسکرا دیں۔ یعنی ایک ایک مسکراہٹ پر اپنے خزانے کے ڈھیر انہوں نے لٹا دیے حبیب خدا کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے فاطمہ جیسی بیٹی دی، تاکہ ان کے قلب کو راحت ملے، سکون ملے، اور جناب فاطمہ الزہرا شکم میں ہی اپنی ماں کو سکون دینے لگتی ہیں، شکم میں ہی باتیں کرتی ہیں، دلاسے دیتی ہیں جب پورا زمانہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ذات جن پر باتیں کرنا شروع کرے نا تو باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ بس یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ان ہستیوں کو سمجھتے ہوئے ہمیں بھی اپنے شوہر کا اسی طرح ساتھ دینے کی توفیق عنایت کرے انشاءاللہ۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک کہاں پائی جاتی ہے؟ قبر مبارک ان کی مکے میں جنت المعلا جو قبرستان ہے اس میں موجود ہے، اور اگر ہم دیکھیں جنت البقیع مدینے میں ہے، جنت المعلا مکے میں ہے۔ ہم جب عمرے کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں تو دور سے وہ قبرستان ہم لوگوں کو دکھائی جاتی ہے، اور اس کی بھی غربت یہ ہے
کہ وہاں پہ بھی قبروں کو اجاڑا گیا ہے اور کوئی سایہ، کوئی گنبد، کوئی چراغ، کوئی روشنی نہیں ہے. باؤنڈری بھی لگا دی گئی ہے، باقاعدہ وہاں پہ تار لگائے ہوئے ہیں کہ کوئی اس قبر میں جا کر، ان کی قبر پہ جا کر بیٹھ کر فاتحہ وغیرہ نہیں پڑھ سکتا ہے. جو غربت ہمیں جنت البقیع میں نظر آتی ہے، ویسی ہی غربت جنت المعالی، جس کو جنت المعلی لوگ کہتے ہیں، حالانکہ وہ جنت المعالی ہے، جنت المعالی میں نظر آتی ہے. یعنی سیم غربت ہے، جیسی غربت ماں کی ہے ویسی ہی غربت بیٹی کی بھی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید ہو سکتا ہے ان کی قبر مبارک بڑی عالی شان ہوگی. دین کے لیے جنہوں نے اتنا کچھ قربان کر دیا، جنہوں نے ان کا نمک کھا کر ایمان کو قبول کیا، آج وہی لوگ ان کی قبر کو اس طرح سے اجاڑے ہوئے ہیں. قبر پہ دھوپ ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی اجالا نہیں ہے. بقی کی طرح اس کا بھی عالم ہے. خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کروں گی، معبود ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، تاکہ اہل بیت کی ذات گرامی کے ساتھ جو مظالم ڈھائے گئے ہیں اس کا بدلہ لیا جا سکے. بہت بہت شکریہ آپا، جزاک اللہ، اتنی بہترین طریقے سے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے کردار کو ہمارے سامنے رکھنے کا. ناظرین، آپ سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اس دوران، آج ہم جن رائٹس کے لیے بات کرتے ہیں، اس زمانے میں انہوں نے وہ کچھ چیزیں کر کے دکھائیں. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا ایک بزنس وومن ہے، ملکۃ العرب ہے، یعنی ان کے الگ الگ تاجروں سے اور دوسرے دیگر جو ٹریڈرز ہیں یا بڑے بڑے عرب کے لوگ ہیں ان سے ان کے تعلقات ہیں، بزنس کے ریلیشنز ہیں. پھر بھی ان کو طاہرہ کا لقب ملا، یعنی انہوں نے اپنا حجاب، اپنی عفت، اپنا کردار اس طرح سے ثابت کیا. پھر جو ہم دوسرا کہتے ہیں کہ ایج زیادہ معنی نہیں رکھتی ہے، آج کل یہ چلن ہے کہ ایج از ناٹ اے میٹر، کہ بھائی ہم ایج نہیں دیکھتے ہیں اور شادی کر سکتے ہیں. بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ایج اگر ہم 28 سال بھی پکڑے تب بھی رسول اللہ سے 3 سال بڑی ہیں، لیکن انہوں نے اس بات میں بھی عیب نہیں سمجھا، نہ ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکی کی طرف سے رشتہ جانا عیب کی بات ہے، لڑکوں کی طرف سے رشتہ آنا چاہیے. تو یہ بھی بی بی خدیجہ نے یہاں پر اس قانون کو بھی توڑا اور اپنی جانب سے رشتہ بھیجا. اور آخر میں جو بات سب سے زیادہ عام ہے کہ بیٹے سے نسل آگے بڑھتی ہے، اس قانون کو بھی توڑتے ہوئے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اس بات کو ثابت کیا کہ میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے یہ نسل آگے بھی بڑھے گی اور انشاءاللہ وقت معلوم تک باقی بھی رہے گی. اسی پیغام کے ساتھ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کو اپنا نمونہ عمل مانتے ہوئے ہمیں دیجیے اجازت. شکریہ، خدا حافظ.